السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہے، آیت مقدسہ نمبر 41، 42، 43 اور 44 ہیں، سورہ یونس ہے اور پارہ نمبر 11 ہے۔ سورہ مبارکہ کا رکوع نمبر 5 اور پارے کا رکوع نمبر 10 یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی تھی وہ قرآن پاک کے حوالے سے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور قرآن پاک کو کوئی بھی اپنے زبان سے نہیں بنا سکتا، جیسا کہ ان کا یہ خیال تھا کفار اور مشرکین کا کہ شاید یہ خود ہی گاڑ لیتے ہیں، اور مختلف طریقے سے اس کی وہ مذمت کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، یاد رکھو قرآن پاک کی تمام تر جو فلسفی ہے، اس کے ضابطے ہیں، قوانین ہیں، اور اس کا پورا ایک سسٹم ہے، سیاسی، معاشی، معاشرتی، اور ہر اعتبار سے وہ ایک نظام حیات پیش کرتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی انسان کے بنائے ہوا یہ نہیں ہے۔ اور پھر اگر آپ اس کو یقین نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے، تو یہ اصل میں آپ کی عقل کا قصور ہے، آپ اصل میں اس کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ چنانچہ اس کی بنیاد پر دو گروہ بن گئے تھے، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ۔ ایک گروہ وہ ہے جو قرآن پاک کو سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اور ایک گروہ وہ ہے جو اس کو سمجھنا نہیں چاہتے اور عمل نہیں کرنا چاہتے۔ یہ مفسدین ہے، اصل میں وہ دل کے کھوٹے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قرآن پاک کو سمجھنا نہیں چاہتے، وہ فساد فی الارض کرنا چاہتے ہیں، زمین میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے آج آیت نمبر 41 میں مزید آگے اس طرح بڑھایا ہے کہ اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منصب ہے اس کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے تو اپنے منصب کو پورا کر دیا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي۔ انہوں نے آپ کو جھٹلایا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنا کام پورا کر دیا۔ ظاہر ہے جھٹلائی وہی چیز جاتی ہے جس کو پیش کیا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اینڈ سے کوئی خامی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت کی تمام تر فلسفی، احکامات اور سسٹم کی تشکیل کے جو تقاضے بنتے ہیں وہ پورے کر دیے ہیں۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ اس پر ایمان لاتے۔ اب اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے ساتھ ہے اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، یعنی میرا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا ہے، میں نے اپنا کام ادھورا نہیں چھوڑا بلکہ ذمہ داری سے پورا کیا ہے۔
اب جو تمہارا کام ہے اس کو آپ قبول ہی نہیں کر رہے، آپ اس کو سمجھ ہی نہیں رہے، تو یہ تمہارا کام ہے۔ لہذا میں نے اپنا جب کام پورا کر دیا ہے تو انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اب میں آپ سے بیزار ہوں، میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ میرے کسی اعتبار سے ذمہ دار نہیں ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیزاری کا اعلان فرما دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کام کی تکمیل کے بعد ان سے بیزاری کا اعلان فرمایا ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جو دعوت دینے والے ہیں، جو جد و جہد کرنے والے ہیں، ان کا کام ہے وہ اپنے اینڈ سے آگے بڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اینڈ سے اپنا کام مکمل کر دیا، صحابہ اکرام نے، حزب اللہ نے اپنے اینڈ سے اپنا کام مکمل کیا ہے۔ چنانچہ سوسائٹی اور معاشرے کے اندر انارکی پیدا کرنے کی بجائے، جہالت پیدا کرنے کی بجائے علم پیدا کرنا ہے، ان میں کوشش کرنی ہے کہ ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، سمجھنے کی، سوچنے کی اور عمل و کردار کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ یہ اصل میں ذمہ داری ہوتی ہے ایک داعی کی، ایک مبلغ کی۔ وہ ہستی جو ایک دور کا لیڈر ہے، جو وہ امام ہے، اس نے انسانیت کو اپنے قریب لے کے آنا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اللہ رب العزت اس بات کو مزید اس انداز میں سمجھاتے ہیں، رہنمائی دیتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ بِهِ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو کان تو رکھتے ہیں آپ کی طرف، یعنی آپ کی طرف کان رکھ کے سننا چاہتے ہیں، لیکن وہ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، وہ تو بہرے ہیں، کان ہونے کے باوجود بھی وہ سننا ہی نہیں چاہتے، تو وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو کس طرح ان کو عقل پیدا ہوگی؟ تو اصل میں علم اور اس کی سچائی اور حقانیت وہ تو اسی وقت دل میں اترے گی نا جب ہم سنجیدگی سے سنیں گے، ذمہ داری سے اس بات کو سنیں گے، اور اس نیت سے سنیں گے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، ہم نے اس کے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہے، تو پھر تو اس کے اثرات و نتائج پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر وہ موجود ہیں، کان بھی لگائے ہوئے ہیں، اور ان کی نیت یہ ہے، ارادہ یہ ہے کہ ہم نے سننا ہی نہیں ہے، جو مرضی یہ کہہ لیں، یا سن رہے ہیں کانوں سے، ان کے اندر وہ عمل کی، اس کا عمل و کردار کی صلاحیت ہی نہیں پیدا کرنا چاہتے، تو وہ کیا ہوں گے؟ گویا کہ وہ گونگے ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ اسی طرح وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، یہ آپ کی طرف نگاہ لگا کے وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو، یعنی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سچی بات کر رہے ہیں، حق کی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے فائدے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس طرح سسٹم میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، وہ اندھوں کی طرح ہوتے ہیں۔ تو آپ جو اندھے ہیں ان کو کس طرح دکھا سکتے ہیں؟ خلاصہ یہ نکلا کہ جو حزب الشیطان ہوتی ہے اور حزب الشیطان کے اعلی کار ہوتے ہیں، اصل میں اس ظالمانہ نظام سے اس طرح جڑے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کفر، شرک اور نفاق کے اندر وہ اتنے پختہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے۔ وہ تو سننے کی بجائے، سمجھنے کی بجائے مذاق اڑاتے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ کی سیرت طیبہ پیچھے ہم نے مسلسل پڑھی ہے، خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا ان لوگوں نے۔ تو اصل میں یہ دل کے کھوٹے ہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ جب یہ دل سے سن نہیں رہے، دل سے سمجھ نہیں رہے، اپنے اندر صلاحیت پیدا نہیں کر رہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ دشمنی پر آمادہ ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرما دیا آیت نمبر 44 کے اندر، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، یہ بات یاد رکھ لو،
اللہ رب العزت ایک ضابطے کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی انسان پر ظلم نہیں کرنا چاہتے. معمولی سا، شیئن کا معنی ہوتا ہے معمولی سا. اللہ تعالیٰ کسی پر زیادتی یا ظلم نہیں کرنا چاہتے. وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انسانوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے. یہ اپنا نقصان خود کرنا چاہتے ہیں، اللہ نہیں چاہتے. اللہ تو ان کو سچی رہنمائی دے کر، ان کو سچا بنا کر، ان کی دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں. اللہ رب العزت تو چاہتے ہیں کہ یہ بندے دنیا میں اس طرح کامیاب ہوں کہ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے بھی جو تعلق ہے وہ ترک کر دیں، چھوڑ دیں. اگر اللہ کے مقابلے میں کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو اس کی مذمت کریں. اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے بعد، اللہ کا غلام بننے کے بعد، اور انسانوں کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد یہ عدل کے نظام میں آئیں، امن کے نظام میں آئیں، خوشحالی کے نظام میں آئیں، آپس میں جو روابط کا نظام ہے ان کا وہ بہترین ہو جائے. لیکن جب ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کے پیچھے لگتے ہیں، دوسروں کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا امام، لیڈر اور حکمران اور خدا بنا لیتے ہیں، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، پھر ہم گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں ایسی گمراہی سے بچائے. دور حاضر میں بھی ہم نے جب انسانوں کو بڑا سمجھ کر ان کی پالیسیاں، فلسفی کے پیچھے چلنا شروع کر دیا اور اللہ کو بھول گئے تو نتیجہ کیا نکلا؟ معاشروں کے اندر فساد پیدا ہو گیا، ظلم پیدا ہو گیا. اسی ظلم کو تو ختم کرنا ہے. یہ جو ظلم ہے یہ اندھیرے ہیں. نظام ظلم کے اندر آپ کتنی علمی باتیں کریں، کتنی شعوری باتیں کریں، قرآن پاک سے بڑا شعور اور نظریہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن جو نظام ظلم کے اندر آج دیکھ رہے ہیں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان جماعتوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو جھوٹی ہیں. نعرے ہم وہاں لگا رہے ہیں جا کے، تائید ہم وہاں جا کے کر رہے ہیں جو جھوٹے ہیں. بھائی جب ہمیں پتہ چل گیا یہ جھوٹے ہیں، یہ حکمران جھوٹے ہیں، یہ لیڈر جھوٹے ہیں، یہ جو بزرگ ہیں اگر اللہ سے وہ ہٹا رہے ہیں تو یہ جھوٹے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ، ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی کسی عنوان کے ساتھ بھی ہمارے سامنے آ جائے، وہ مذہب کے عنوان سے آئے، وہ سیاست کے عنوان سے آئے، وہ مفاد عامہ کے عنوان سے آ جائے، اگر وہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز پیش کر رہا ہے، ظلم کی حمایت کر رہا ہے، ظلم کے نظام کو پروان چڑھا رہا ہے، تو یاد رکھیے اس کی تائید کرنا یہی شرک ہے. یہی اصل میں نفاق ہوتا ہے. ہم سچے ہیں، اللہ ہمیں سچائی ہمارے اندر پیدا کرے. پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. حزب اللہ کے دو معیارات ہیں، ایک اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، اللہ کا خوف، یہ تعلق مع اللہ ہوتا ہے، اسی کو خدا شناسی کہتے ہیں. دوسرا وکونوا مع الصادقین، سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کرو، اور وہ کردار کیا ہے؟ سچوں کا ساتھ دو، جھوٹوں کا ساتھ نہیں دینا. یہ حزب اللہ کے معیارات ہیں، آج کے دور میں بھی ہم نے اختیار کرنے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے اندر صلاحیت پیدا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اندر ثابت قدمی پیدا فرمائے. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیر کبیرے گناہ معاف فرمائے، آخرت کی منازل میں آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہم یا احل المشکلات، یا رافع الدرجات، یا دافع البلیات، یا کافی المہمات، یا مجیب الدعوات، یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.